قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا اور تمہیں حکومت عطا کی اور تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو تمہارے زمانے والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اے لوگو، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے مقدر کر لی ہے، واپس مت لوٹو ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ۔ قوم کہنے لگی، اے موسیٰ، اس سرزمین میں ایک زبردست قوم آباد ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم اس بستی میں داخل ہیں۔ محترم سامعین، یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اپنی قوم کے باب میں نقل کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی اللہ نے نقل کی۔ یہ قوم کیسی وعدہ خلاف کرنے والی ہے۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح کر دیا، یعنی فرعون غرق ہو گیا اور حکومت مصر بنی اسرائیل کے پاس آ گئی، تو اب اللہ نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اپنی مقدس زمین کے آزاد کرنے کے لیے حکم دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور قوم سے یہ کہلوایا کہ اے قوم، تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بڑی بڑی نعمتیں رب نے تم پر کی ہیں۔ پہلی نعمت روحانی ہے، یعنی اللہ نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا۔ انبیاء علیہ السلام تم میں پیدا ہوئی، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل۔ ہمارے کسی گھر میں خاندان میں ولی پیدا ہوتا ہے تو فخر کی بات ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ ہمارے خاندان سے۔ تو یہ بزرگوں کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں، انبیاء، ہزاروں انبیاء۔ روایت میں آتا 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اتنی کثیر تعداد میں۔ تو یہ انعام ہوا اللہ کا۔ دوسرا انعام اللہ نے تم پر یہ کیا کہ تمہیں ظلم سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، مصر تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ اور تیسری نعمت یہ دی، تمہیں وہ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا تمہارے زمانے والوں میں سے، یعنی دریا میں تمہارے لیے اللہ نے راستے بنا دیے، وہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ایسی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اب تم پر شکریہ واجب ہے، اس کے لیے تم کیا کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم۔ اے میری قوم، نعمت کا شکریہ یہ ہے اس ارض مقدسہ میں، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی پاک زمین؟ ملک شام اور فلسطین کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس میں تم داخل ہو جاؤ، وہاں تم جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا، ملک شام
اس زمانے کے اعتبار سے 4 ملکوں کو کہا جاتا ہے. ایک تو لبنان، دوسرا اردن جارڈن جس کو کہتے ہیں، تیسرا سیریا اور چوتھا فلسطین. ان 4 کنٹری کو شام کہتے ہیں. جو حدیثوں میں لفظ آتا نا ملک شام سے ایک صحابہ آئے، ملک شام سے مدینہ میں کوئی مسافر آیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ شام سے مراد یہ 4 ملکوں کی سرزمین ہے. اس میں موجودہ فلسطین اور اسرائیل بھی چونکہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ بھی ارض مقدسہ ہے. ارض مقدسہ پاکیزہ زمین کیوں پاک ہے؟ اس کی وجہ لکھی علماء نے. علامہ علوسی کہتے ہیں اس زمین کو مقدس اس وجہ سے کہا گیا، اس میں جو جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ویسی مبارک سرزمین ہے. علامہ علوسی نے ایک روایت نقل کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ آپ لبنان کے ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھیے، آپ کی نگاہ کرامت، نگاہ معجزہ جہاں تک پہنچے گی ہم اس سرزمین کو برکت والی بنا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے، ان کی نگاہ اللہ نے جہاں پہنچایا اس سرزمین کو ملک شام کہتے ہیں. وہ کرامت کی نگاہ تھی، نبی کی نگاہ تھی. اس 4 ملکوں کے علاقے پر اللہ نے نگاہ نبوت کو ڈالا، جس کی برکت سے ملک شام کی زمین برکت والی بن گئی. اور ایسی برکت والی بنی. کنز العمال کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسجد اقصی میں جائے اور نماز پڑھے اور پھر اس کی وہاں پر موت آ جائے، اللہ تعالی وہاں پر مرنے والے کو شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جیسے مکہ اور مدینہ میں مرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح فلسطین ملک شام میں مرنے کی بھی فضیلت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اے لوگو مصر فتح ہو گیا، اب چلو ارض مقدسہ پاکیزہ زمین کی طرف چلو نا، اسے فتح کرنا ہے. اس سے کیا کرنا ہے؟ ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے. اور کیا کہا؟ کتب اللہ لکم، یہ فتح تمہارے مقدر میں ہے. اللہ نے لکھ دیا، لیکن یقین نہیں تھا، کمزور یقین تھا. تو وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ ہم اس سرزمین میں کیسے جائے جس میں قوم عمالقہ آباد ہے. قوم عمالقہ یہ قوم عاد کی خاندان سے تھی اور بڑے زبردست لمبے تڑنگے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، اونچے پورے کھجور کے درخت جیسے لمبے تھے. ہوا تھا ایسا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے تو داخلے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے 12 قبیلے جو تھے اس میں کے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے بیت المقدس اور ملک شام کی معائنہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھ کر آؤ، پہلے دیکھتے نا جنگ سے پہلے. وہ لوگ دیکھنے گئے 12 لوگ مصر سے. تو دیکھا تو ایک آدمی ان کو ملا قوم عمالقہ کا، جس کا نام عوج بن عنق تھا، بڑا لمبا تڑنگا تھا. تنہا ایک آدمی نے ان 12 کو پکڑ کر گرفتار کر کے اپنی حکومت میں بادشاہ کے پاس لے آیا تھا. اس کی طاقت ہوگی. جب وہ 12 قوم عمالقہ کے پاس پہنچے، ان کی طاقتوں کو دیکھا، ان کے جسم جثے کو دیکھا، ان کی قوتوں کو دیکھا. پھر جب ان کو چھوڑا گیا تو وہ آ کر کہنے لگے اپنے لوگوں سے جانا مان، مسل ڈالیں گے، ایسے لوگ ہیں، جانا مت.
حالانکہ مفتی شفیع صاحب کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان سے دیکھو یہ بات کسی کو بولنا مت، جس بات سے قوم میں بزدلی پیدا ہو ایسی بات کو شیئر مت کرنا، یہ کہا تھا۔ لیکن کم وقتوں کے ہاضمے کمزور تھے، ہاضمے کیا تھے؟ کمزور تھے۔ انہوں نے ایک کے پاس شیئر کیا، ہوتے ہوتے وہ بات پورے بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں تھی، اس میں پھیل گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک آدمی 12 کو کافی ہے تو ہمارے لیے تو ان کے چند ہی آدمی کافی ہوں گے، اس لیے جانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور کہا کہ جب تک وہ وہاں پر ہے قوم عمالقہ بیت المقدس فلسطین شام میں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان میں سے 2 آدمی کہنے لگے، حضرت یوشع بن نون اور غالب بن یوقینا، یہ 2 بزرگ تھے، ان سے درخواست کی کہ بھائی چلو نا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیا، اس کے تقدیر کا فیصلہ یہ ہے اگر تم بیت المقدس کے قریب بھی گئے اللہ تمہارے رعب سے، ہیبت سے ان کو ختم کر دے گا۔ لیکن پھر بھی نہیں مانے، وہ انکار کر دیا۔ نبی سمجھا رہے، اللہ والے سمجھا رہے، لیکن نہیں مانی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ دیا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها حتی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ موسیٰ غور سے سن، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، یہیں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ قوم نکل جائے، اور تم کو زیادہ سجری نہ، تم چل جاؤ اور تمہارے رب تمہاں لے کر چلے جاؤ۔ روایت میں آتا مصر سے چلے تھے، اردن کے قریب ایک علاقہ ہے مقام اریحہ، آج بھی ہے وہ وادی اریحہ، یوٹیوب پر یا گوگل پر ڈالنا، اریحہ مقام اردن کے پاس، وہاں پر رکا ہوا تھا لشکر، اور پھر وہاں سے تھوڑا آگے کیا لگ جاتا ہے؟ ملک شام لگ جاتا ہے، وہیں پڑے رہی۔ اور کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ، یعنی تم چل جاؤ، تمہارا رب تمہاری مدد کر لے گا، ہم تو نہیں جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے نبی کو اکیلا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، صحابہ نے احد اور بدر میں نبی کو اکیلا چھوڑنے پر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ہمیں حکم دو ہم پانی میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دو ملک شام تک گھوڑے دوڑا دیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ یہ صحابہ میں اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں فرق تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، یہ قوم ایسی کہہ رہی، تو کہہ دیا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، یا اللہ میں صرف اپنے آپ کا اختیار رکھتا ہوں، میرے بھائی کا، باقی ان کو زبردستی تھوڑی لے جاؤں گا میں، چلو رے زبردست نہیں، لہذا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ دیکھو کم وقت تھے، ان کو اللہ کہہ رہا کہ فتح عطا کر دوں گا، لیکن اس سے لیے کس وجہ سے داخل نہیں، اور آج ظالم بن کر بیٹھے، اللہ دینا چاہ رہا تھا نہیں دی، اور آج غصب کر کے بیٹھے۔ سمجھے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم کہ زمین کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں چابیاں صلح کے طور پر دی گئی تھی کہ آپ بیت المقدس اور شام کی چابیاں لے لیں، حضرت عمر ہمارے ہیں، سمجھے؟ زمین ہماری۔ تم نے تو 48 میں آئے، تمہیں ایک خطہ دیا گیا تھا رہائش کے لیے، لیکن تم نے اس پر قبضہ کر دیا، اور 1964 میں اپنی سلطنت اور اپنے کنٹری اسرائیل کا اعلان کر دیا، سمجھے؟ اور بیت المقدس کو کیپٹل بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ سب غاصبانہ قبضے ہیں۔ تمہاری ہسٹری تو یہ، تم یہاں پر آنے کو ڈر رہے تھے، ارے سمجھے؟ قرآن شرم دلا رہا ہوں، تمہاری تاریخ تو یہ، ڈر رہے تھے تم یہاں پر آنے کو۔ نبی تم سے کہہ رہے، بزرگ کہہ رہے چلو نا اللہ مدد کرے گا،
لیکن تم پیچھے ہو رہے تھے. اللہ کو غصہ آیا کہ اتنی پاکیزہ زمین ہے. وہ کہوں گا میں آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. اتنی پاکیزہ زمین ہے میں تم کو دینا چاہ رہا, تم لینا نہیں چاہ رہے. اللہ نے غصے میں کہہ دیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ, جاؤ 40 سال تک وہ زمین یعنی بیت المقدس اور ملک شام تم پر حرام کر دیا گیا ہے. تم فتح نہیں کر سکو گے, اور فتح نہیں کر سکو گے تو واپس جا سکو گے نہیں, اسی مقام میں 40 سال بھٹکتے رہو گے. وہ جو اردن کے پاس مقام اریحہ ہے وہاں پر یہ پڑاؤ تھا. 40 سال اسی میدان اور اسی جگہ پر بھٹکتے رہے, جس کو وادی تی کہتے ہیں. کہ مفسرین نے لکھا ہے صبح چلتے چلتے رات میں پہنچتے اور یہ کہتے آئندہ کل کراس کر کے اپنے مصر میں داخل ہو جائیں گے. صبح ہوتی تو جہاز سے چلے تھے وہیں واپس آ جاتے. یہ تم پر اللہ کا عذاب تھا, سمجھے, اللہ کی مار تھی. حالانکہ وادی زیادہ بڑی نہیں ہے. مقاتل نے لکھا ہے وادی کی لمبائی 90 فرسخ تھی, 90 میل تھی. 90 میل, 1 میل ہوتا 100 کلومیٹر کا, آلموسٹ 100 کلومیٹر, اور اس کی چوڑائی تھی 27 میل. اتنا میدان تھا. اب اس میں 40 سال چلتے رہے, پہنچے نہیں مسجد پر. اللہ کو پسند نہیں آیا. لیکن چونکہ اس میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر نہیں گئے. قوم ہے نا, چاہے کتنا بھی برا سلوک کرے, نبی کی تو قوم کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں 40 سال رہے, اور اللہ نے ان بزرگوں کے وسیلے سے موسیٰ علیہ السلام ہے, ہارون علیہ السلام ہے, یوشع بن نون جو آگے نبی بننے والے ہیں, غالب بن یوقنا جو ولی ہے, بزرگ ہے, وہ سارے بزرگ ہیں وہاں پر. ان کے وسیلے سے اللہ نے 40 سال ان پر کرم یہ کیا. دھوپ اگر ان کو پریشان کرتی, سائے کا بادلوں سے انتظام کرتی. دھوپ پریشان کرتی, منہ و سلوہ آسمان سے اتارا. پانی کی پیاس رکھتی, ایک پتھر ساتھ میں کر دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام اس پر چھڑی مارتے, اس سے چشمے جاری ہو جاتے. اندھیرے کا پرابلم آیا, ایک نور کا مینارہ اللہ نے وادی تی میں کھڑے کر دیا. اور بچے پیدا ہوتے, کپڑوں کا انتظام نہیں ہوتا, ایک جوڑا پہنا دیتے, تو جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا ویسے ویسے کپڑے بھی بڑے ہوا کرتے تھے. انعامات تھے ان پر. اس کے وسیلے سے انبیاء علیہ السلام کی برکتوں سے. لیکن وہ کمبخت قوم اس کو بھی نہیں سمجھ سکی کہ جو اللہ نہ جانے پر یہ دے رہا, اگر چلے گئے اطاعت کرنی تو اللہ کیا دے گا. پھر اسی سرزمین میں ہارون علیہ السلام کی وفات. ہارون علیہ السلام جارڈن کے پاس دفن ہے, ان کی قبر ہے. اور آپ کے 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. تو وہ مشہور واقعہ ہے, فرشتہ آیا اور کہا کہ موسیٰ, فرشتہ انسان کی شکل میں آیا کہ میں تیری روح نکالنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, ایک تماچا مارا, آنکھ پھوڑ گئے, ملک الموت. ایک ہی تماچا. کیوں تماچا مارا؟ اس کی الگ الگ وجہ لکھی ہے. علامہ نبی کی وجہ پسند آئی. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تماچا اس وجہ سے مارا ہے کہ اصول ہے انبیاء کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو اجازت دے کر آتے ہیں. یہاں پر ملک الموت بغیر اجازت کے آئے تھے, اس وجہ سے غصہ آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ پھر واپس گئے, اللہ سے کہا کہ وہ تو آنا نہیں چاہتے. اللہ نے ان کی آنکھ درست کی اور کہا کہ ان سے کہہ دو آنا نہیں چاہتے تو کتنا جیوں گے. ایک بیل کے بدن پر ہاتھ رکھو, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم آپ کو زندہ رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے وہ واپس آئے, کہا کہ اللہ ایسا کہہ رہے. کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر بھی مرنا ہے, پھر بھی موت تو آنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے,
ابھی میں موت کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ کہنے لگا ہوں، اس کے لیے میں نے تفسیر کیا کہ وہ کیسی عرض مقدس ہے، کیسی پاکیزہ زمین ہے اور کیسی برکتوں والی مقام اور جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک خواہش ہے اللہ، دیکھ یہ قوم تو یہاں پڑی ہے، میرا ارادہ بالکل تھا بیت المقدس میں جانے کا، وہ چونکہ میرے آبا اجداد کا وطن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے، تو ایک تمنا میری ہے، وہ یہ ہے مجھے وادی تیس سے نکال کر، یعنی جو مصر کے قریب ہے، اردن کے پاس ہے، اس سے نکال کر بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ اگر میں وہاں سے پتھر پھینکوں تو وہ بیت المقدس اور ملک شام میں چلا جائے، اتنا فاصلہ ہو، اتنا گیپ ہو، سمجھے؟ تو دیکھیے اس سرزمین میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دفن ہونے کی تمنا کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کو نقل کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر میں وہاں پر ہوتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، تو تمہیں میرے بھائی موسیٰ کی قبر بتاتا، وہ راستے کے ایک جانب سرخ ٹیلے اور سرخ پہاڑ کے پاس موجود ہے۔ اب ایسا فرما رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونے کی تمنا کیوں کی قریب؟ کہا کہ وہاں سے برکتیں آئے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ملک شام اور بیت المقدس اور مسجد اقصی، اس میں مرنے والے کی فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا یہ سعادت کی بات ہے، برکت کی چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو خراب لوگوں کے پڑوس میں دفن مت کیا کرو، اس لیے کہ جیسا زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مرنے والے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے جس کے پڑوس میں، جس سرزمین میں اور جس قبرستان میں دفن ہو رہے، پڑوس بھی دیکھا جائے۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے کہا تھا یا اللہ مجھے شہادت بھی چاہیے، لیکن کہاں پر؟ مدینہ میں۔ کیوں؟ چونکہ مدینہ میں نبی کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اور پھر جگہ کی درخواست بھی کی تھی حضرت عائشہ سے کہ وہ جگہ مجھے دے دو، کہ نبی کے پڑوس میں دفن ہونا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بڑی بشارتیں سنائیں۔ انہوں نے موت سے پہلے کہا تھا یا اپنے ساتھیوں سے میرے جب انتقال ہو جائے مجھے مدینہ میں عثمان بن مسعود کی قبر کے پاس دفن کرنا۔ وہ اچھے آدمی تھے، سمجھے؟ اس لیے علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی، اگر کوئی حافظ قرآن کے پڑوس میں دفن ہو، حافظ قرآن کی قبر کے پاس کسی کی قبر ہو، اللہ اس کو یعنی پڑوس میں دفن ہونے والے کو حافظ قرآن کی وجہ سے راحتیں بخشتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اپنے اطراف کی 7 قبروں کی شفاعت کی اجازت دے گی، اور اللہ ان کو ان کی شفاعت پر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، خلاصہ یہ ہے وہ سرزمین جو آج غاصبین کے قبضے میں ہے، ظالمین کے پاس ہے، اس کی ایک مبارک ہسٹری یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اس میں دفن ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، اس کے قریب ہونے کی تدفین کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی مبارک ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے ملک شام میں اللہ کا مخصوص خزانہ ہے۔ کون سا مخصوص خزانہ؟ وہاں پر اللہ کی مخصوص برکتیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی برکتوں کا عالم یہ تھا، یہ قوم بنی اسرائیل کو جب فتح کرنے کا کہا گیا تھا، وہ رک گئے تھے، تو اس وقت 1000 باغ تھے بیت المقدس کے اطراف، 1000 باغ، اور ایک باغ کا ایک درخت ایسا تھا
جو کئی خاندانوں کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ ویسی برکت والی زمین تھی جو آج غاصبین نے غصب کر لی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر وہ 40 سال وہیں بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد ان کو چھٹکارا اللہ نے عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی موت بیت المقدس کے پاس واقع ہوئی۔ آج بھی حضرت کی وہیں بیت المقدس کے پاس قبر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر الخلیل نامی ایک علاقہ ہے فلسطین میں، وہاں پر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہیں اتارے گے، البتہ ان کے دفن ہونے کی جگہ وہ مدینہ المنورہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ مدینہ المنورہ ہے، وہاں سے وہ مدینہ منورہ آئیں گے اور ہمارے نبی کے پڑوس میں دفن ہوں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، یہ زمین ہماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو فتح کیا ہے، اس لیے اس کی فتح کے لیے، آزادی کے لیے دعا کریں، اپنے سے جو ہو سکے اس کو کر گزرے۔ دعائیں ہے، صدقات ہے، بائکاٹ ہے، اور جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھو۔ آپ ایک مفتی صاحب کا مجھے میسیج آیا، انہوں نے ایک تحریر لکھی عربی کے اندر، خط لکھے خلیج جو عرب ممالک ہیں، UAE جو خلیج ممالک ہے نا، یہ دبئی ہو گیا، ابو ظہبی وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایسے ممالک ہیں۔ ایک میرے استاد کہہ رہے تھے کہ دبئی وغیرہ وغیرہ اسلامی ملک ہے، اس سے پتہ چلتا کہ وہاں پر عربی لکھی جاتی بس، ورنہ ان کے حالات تو ایسے ہیں کہ الیاذ باللہ بڑے خطرناک حالات۔ آج سے سعودیہ میں وہ ریاض ایک پروگرام شروع ہوا، الریاض کر کے، جس میں ڈانس ہوتا ہے، 1 مہینہ چلتا ہے وہ پروگرام، آج اس کی اسٹارٹ اور ابتدا ہوئی۔ ایسے ان کے حالات ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں مستری ہے اور رعب اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، علم کی نہ ہونے کی، علم بھی نہیں ہے، ظاہری علم ہے بس، محقق اور مضبوط علم بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج حمایت کرنے کو بھی ڈر رہے، اور سپورٹ کرنے کو بھی کیا کر رہے، ڈر رہے۔ ایسا رعب ہے، سمجھے، اللہ کی طرف سے ایک مار ہے کہ اللہ تعالیٰ مستری کی وجہ سے رعب ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ لیکن خیر، جو ہو رہا اللہ کے تقدیر سے ہو رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگے اور یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور وہ موقع لائے گا۔ شاعر نے کہا نا، نور کی ایک کرن ظلم پر بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلم پر بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا ہوا صبح ہماری۔ ایک شاعر کہتا ہے، طاقتیں تمہاری ہے خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل